السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنا۔ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی بیمار ہوئے اور بیماری کے سبب انتہائی کمزور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت نقاہت ہے اور حالت نزع طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی نوازش اور اظہار لطف فرمایا۔ اس بیمار صحابی رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اس بیماری نے مجھ کو خوش نصیب اور خوش قسمت کر دیا کہ جس کی بدولت ہمارے سلطان المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد کے لیے تشریف لائے اور عیادت فرما رہے ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جوش محبت میں مزید کہا، اے میری بیماری اور بخار، اے میرے رنج اور میری شب بیداری، تجھے مبارک ہو کہ تو ہی سبب ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے ایک بار حالت صحت میں کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا، مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا یاد آ گئی۔ وہ دعا یہ تھی کہ میں اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر دعا میں یہ کہا کرتا تھا کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ اسی عالم میں یعنی دنیا ہی میں مجھ پر جلد دے دیجئے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ اور یہ درخواست اب تک میں کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا اور میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ اور اس بیماری کے سبب میں اپنے ذکر اور ان وظیفوں سے جو حالت صحت میں میرے معمولات تھے عاجز اور مجبور ہو گیا ہوں، اور اپنے اقربا اور ہر نیک و بد سے بے خبر پڑا ہوں۔ اس مضمون دعا کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی دعا کبھی مت کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کو عبدیت کے خلاف قرار دیا، یعنی یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے، کیونکہ ایسی دعا کرنا گویا ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کرنا ہے۔ ہم آپ کی بلا و عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم آپ کی بلا و عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تجھ جیسی بیمار چوٹی پر خدا پاک ایسا بڑا پہاڑ اپنی بلا کا رکھ دے؟ اور آپ نے مزید یہ تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ میری
دشواری کو آسان کر دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کے کانٹے کو گلشن راحت سے تبدیل فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ دنیا میں بھی مجھے بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بلا نہ مانگے، ہمیشہ دونوں جہان کی عافیت مانگتا رہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف اور عاجزی کا اقرار کرتا رہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو بد نگاہی کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی دعا کرے، مگر کبھی پریشان ہو کر یہ نہ کہے کہ یا اللہ یہ بیماری تو میری اچھی نہیں ہوتی ہے، یہ بیماری تو میری اچھی نہیں ہوتی، اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے بیمار کر دے تاکہ آنکھوں سے گناہ نہ ہو۔ ایسی دعا جہالت اور نادانی ہوگی۔ خوب سمجھ لینا چاہیے، جہاں تک ہو بلا سے بچو اور عافیت کا سوال کرو۔ ناظرین، ایسے ہی حیرت انگیز واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔